اب آتے ہیں اس کی طرف. وقال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر اس نے کہا کہ جس کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا اے سلیمان میں تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے تمہاری خدمت میں حاضر کر دوں گا، کہ پلک جھپکنے سے پہلے تمہاری خدمت میں حاضر کر دوں گا. ٹھیک ہے بھائی، آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو جناب سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیا. اچھا یہاں ایک سوال اور ہے. ایک صاحب آئے مولا کی خدمت میں، کہنے لگے مولا آصف بن برخیہ زیادہ افضل یا پڑھے لکھے تھے یا جناب سلیمان؟ کہنے لگے جناب سلیمان. کہ جب جناب سلیمان کے پاس علم تھا، حکمت تھی، طاقت تھی، توانائی تھی، زور تھا، سلطنت تھا، افضل بھی تھے، نبی تھے، یہ تو جناب آصف بن برخیہ ایک ولی خدا تھے، جناب سلیمان تو نبی تھے اور تمام چیزوں میں آصف بن برخیہ سے افضل تھے، پھر یہ کیوں بار بار چلا رہے تھے تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو میری خدمت میں اس کے آنے سے پہلے حاضر کر دے؟ عجب نہیں، علماء نے فرمایا کہ یہاں جناب سلیمان لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد میرا وصی کون ہوگا. ٹھیک اسی طرح جس طرح رسول اللہ جنگ میں بار بار فرماتے رہے تم میں سے کون ہے جو عمرو بن عبدود کا سر کاٹ سکے، گویا رسول اللہ وہاں بار بار بتانے کے بعد یہ آخر میں ثابت کرنا چاہ رہے تھے علی ہی سب سے اعلم ہے، علی ہی سب سے طاقتور ہے، لہٰذا میرے بعد میرا وصی علی ہوگا. یہ ثابت کرنا چاہ رہے بار بار کون ہے. رسول اللہ بھی جانتے تھے کہ علی ہی ہیں، اسی طرح جناب سلیمان بھی جانتے تھے تخت بلقیس آصف ہی لا سکتے ہیں، لیکن اگر آصف کو حکم دے دیتے یا رسول علی کو حکم دے دیتے تو سامنے اور ادھر ادھر بیٹھنے والے یہ ضرور کہتے اگر مجھ سے کہا ہوتا تو میں بھی مار دیتا. وہ کہتے اگر مجھ سے کہا ہوتا تو میں بھی مار دیتا. لہٰذا بار بار رسول اللہ نے فرمایا کون ہے اور بار بار علی کہتے رہے میں لڑوں گا، میں ماروں گا. لہٰذا وہ چیپٹر جو کھولنا چاہ رہے تھے رسول اللہ نے زندگی میں ہی اس چیپٹر کو بند کر دیا، اس چیپٹر کو زندگی میں ہی بند کر دیا. خلاصہ اب آتے ہیں، ایک تھا عفریت جو کہ جن میں سے تھا جس کی طاقت اتنی تھی کہ وہ اٹھنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے کے آئے، لیکن ایک تھے جناب آصف بن برخیہ جن کی طاقت اتنی تھی کہ پلک جھپکنے سے پہلے جناب سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیتے. اچھا یہاں تک بحث ختم. اب مولا کے پاس ایک آدمی آیا، آنے کے بعد عرض کیا کہ مولا آصف بن برخیہ کے پاس ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیا؟ مولا نے فرمایا آصف بن برخیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا. بھئی یہاں سے تھوڑی سی بیداری چاہوں گا کہ آصف بن برخیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا. اچھا سوال کرنے والا بھی پتہ نہیں کیسا تھا، سوال کہ مولا آپ کا علم زیادہ ہے یا آصف بن برخیہ کا علم؟ مولا نے فرمایا ذرا قرآن کی آیتوں میں غور نہیں کرتے؟ آصف بن برخیہ کون ہیں جن کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا بعض علم ہے. ہم کون ہے؟ ومن عنده علم الکتاب، جن کے پاس پوری کتاب الہی کا علم ہے. تم کس سے کس کا مقابلہ کر رہے ہو؟ مولا نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی جعل اسمہ الاعظم علی 73 حرفا، کہ خداوند متعال کے 73 اسم اعظم ہیں،
73 اسم اعظم ہیں، جن میں سے 25 اسم اعظم آدم کو دیے گئے، آدم نے ان کے ذریعے مختلف معجزات دکھائے، 8 جناب ابراہیم کو دیے گئے، 4 جناب موسیٰ کو دیے گئے۔ پھر یہاں سے مولا کے جملے دیکھیے، ان میں سے 2 اسم اعظم جناب عیسیٰ کو دیے گئے۔ ان 2 اسم اعظم کی طاقت یہ تھی کہ جناب عیسیٰ ان 2 اسم اعظم کے ذریعے بیماروں کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، پھر مولا کے اس جملے کو نقل کروں گا جب سائل نے سوال کیا کہ مولا سب کا تو آپ نے بتا دیا، کسی کو 25 ملے، کسی کو 12 ملے، کسی کو 8 ملے، کسی کو 4 ملے، کسی کو 2 ملے، کہ مولا آپ کے پاس کتنے ہیں؟ مولا نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ خدا نے ہمیں 72 اسم اعظم عطا کیے، کہ خدا نے ہمیں 72 اسم اعظم عطا کیے۔ ایک اسم اعظم ہمیں عطا نہیں کیا تاکہ فرق رہے بندے میں اور خدا میں، کہ تاکہ بندے میں اور خدا میں فرق رہے۔ اب دیکھیں جملہ دیکھیں، مولا نے فرمایا تم ہمارا مقابلہ آصف بن برخیہ سے کر رہے ہو، ذرا غور نہیں کرتے، جس کے پاس 2 اسم اعظم ہوں وہ مردوں کو زندہ کر دے، اور جس کے پاس 72 اسم اعظم ہو سوچو وہ کیسے کیسے معجزات دکھا سکتا ہے۔ جس کے پاس 72 اسم اعظم ہوں وہ کیسے کیسے معجزات دکھا سکتا ہے۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا مولا کے پاس گیا، کہنے لگا مولا آپ کے پاس کتنے اسم اعظم ہیں؟ کہ 72۔ کہ مولا جب آپ کے پاس 72 اسم اعظم ہیں تو پھر معاویہ سے لڑ کیوں رہے ہیں؟ کہ جب آپ کے پاس 72 اسم اعظم ہیں تو اس سے لڑ کیوں رہے ہیں؟ مولا کیوں لڑ رہے ہیں؟ یہ کیوں خواہ 80,000 لوگ مر رہے ہیں؟ یہ لمبی جنگ طولانی کھچتی چلی جا رہی ہے، مولا کچھ کیجئے، اس کو فنش کر دیجئے، اس کو ختم کر دیجئے، آپ کے پاس تو اتنے اسم اعظم ہیں، پھر آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ مولا نے صرف بتانا چاہا، اپنی طاقت کا ایک اندازہ دکھایا۔ مولا نے کہا تم دیکھنا چاہتے ہو ہماری طاقت کتنی ہے؟ کہ مولا بسم اللہ۔ مولا نے ہاتھ بلند کیا، ہاتھ کھینچا۔ اب جو ہاتھ کھینچا تو مولا کے ہاتھوں میں کسی کی داڑھی کے بال، بس ساتھ دے میرا۔ مولا نے ہاتھ بڑھایا، جب پوچھنے والے نے پوچھا نا کہ مولا آپ کے پاس تو 72 اسم اعظم ہے، پھر اس سے لڑ کیوں رہے؟ مولا نے منبر سے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ جب کھینچا تو ہاتھ میں داڑھی کے بال۔ مولا نے کہا میں نہیں بتاؤں گا یہ کس کی داڑھی کے بال ہیں، تم خود پتہ کرو، بالخصوص شام سے پتہ کرو، کیا شام میں کوئی حادثہ ہوا؟ یہ صاحب کہتے 3 یا 4 دن کے بعد، کچھ دنوں کے بعد شام سے ایک قافلہ آیا۔ جب شام سے قافلہ آیا تو میں دوڑتا ہوا اس قافلے کے پاس پہنچا۔ میں نے بھیا شام میں کچھ ہوا؟ کہ شام میں عجیب و غریب حادثہ ہوا۔ کہ کیا حادثہ ہوا؟ کہ بادشاہ یہ ملعون اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا جلال و حشمت کے ساتھ، غرور و گھمنڈ کے ساتھ، اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوا، کس کے گال پہ پڑا، بادشاہ منبر سے نیچے گرا۔ کہ یہ اپنے غرور و گھمنڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوا اور کس کے گال پہ لگا، یہ زمین پہ گرا، لیکن پتہ نہیں ہاتھ کس کا تھا۔ اب یہ مولا کا چاہنے والا مسکرایا کہ اتنی بات تم نے بتا دی ہے، آگے کی بات میں بتائے دیتا ہوں۔ وہ ہاتھ جو اس کے گال پہ پڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ید اللہ علی کا ہاتھ تھا۔ وہ ہاتھ جو اس کے گال پہ پڑا تھا وہ کوئی معمولی ہاتھ نہیں تھا، ید اللہ تھا، اللہ کا ہاتھ تھا، اللہ کا ہاتھ تھا۔